من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کریں گے جو کہ ناظرین و سامعین یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ناظرین یہ فرمان بڑا عجیب و غریب ہے اور ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خوفین و امنین، کہ میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں فرماؤں گا، دو خوف اور دو امن جمع نہیں فرماؤں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی یوم القیامہ، کہ جب وہ مجھ سے دنیا میں خوف کھائے گا تو میرا وعدہ ہے کہ میں اسے آخرت میں یعنی یوم قیامت کے دن اسے امن عطا فرماؤں گا۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا أَمَنَّنِي فِي الدُّنْيَا أَخِفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، اگر فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے دنیا میں امن میں رہے گا تو میں اسے آخرت میں خوف میں رکھوں گا۔ تو ناظرین، دو خوف اور دو امن میرا رب جمع نہیں فرمائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی مجھ سے خوف، یعنی ایک ہے دنیا کا خوف اور ایک ہوتا ہے آخرت کا خوف، تو دو خوف جمع نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے دنیا کا امن اور ایک ہوتا ہے آخرت کا امن، تو دو امن بھی جمع نہیں فرمائے گا۔ اور فرما کیا دیا کہ دنیا میں جس نے مجھ سے خوف رکھا، خوف رکھنے سے مراد کیا ہے ناظرین؟ تقوی اختیار کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو جسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو جتنا حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم بقدر استطاعت تو ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں نا۔ دنیا میں خوف کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا، اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہا۔ جو نافرمانیوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں اسے امن عطا فرمائے گا، کہ دنیا میں مجھ سے خوف رکھتا تھا۔ اور جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے امن رکھا، امن رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو وہ امن عطا فرمانے والا ہے، لیکن یہاں پر امن سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، جیسا کہ آج ہم پرواہ نہیں کرتے۔ او بھائی، رب تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے، وہ بخش دے گا۔ دنیا میں 4 دن کی زندگی ہے، جو چاہو کرو۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارا رویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے نا، وہ ان کے امتی ہیں، جیسا کہ آپ کا کوئی حق ہے، کوئی حق نکلتا ہے آپ کا۔ تو ناظرین، یہ گناہوں پر جرت ہے، تو یہ یوں سمجھ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت کی امید نہیں ہے، یہ گناہوں پر جرت ہے، اور یہ بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں۔ تو دنیا میں جس نے امن رکھا اللہ تعالیٰ سے اور کسی بات کی پرواہ نہیں کی، کوئی خوف نہیں رکھا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اسے خوف میں مبتلا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اپنی ناراضگی سے معمون رکھے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں اسے راضی رکھنے والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمیں امن عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 94 ہے۔ آیت نمبر 94 کا سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے۔
آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اسے عن سبیل اللہ ہی پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں عن سبیل اللہ پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، اور جس کا معنی ہے کہ یہاں پر رکنا جو ہے وہ جائز ہے، اور عظیمن پڑھیں گے اور یہاں پر رکیں گے تو عظیم پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 94 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 94 یہاں پر مکمل کی جائے گی، مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ دیکھیے، واو ایک کلمہ، دوسرا تذوقو، تیسرا السوء، چوتھا بی، پانچواں ما، چھٹا صددتم، اور ساتواں عن، آٹھواں سبیلی، نواں اسم اللہ، ناظرین 10واں ہے لا، اور 11واں ہے کم، 12واں ہے عذاب، 13واں ہے عظیم۔ تو کل 13 کلمات یہاں پر موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَتَذُوقُوا وَتَذُوقُوا السُّوءَ، ناظرین تذوقو میں قاف پر پیش ہے، اسے السوء کے سین کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور سین حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا چاہے، تو تذوق السوء غلط ہے، تذوق السوء۔ اور یہاں پر سوء میں آپ دیکھیں مد کی علامت مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اور اسے ہم یوں پڑھیں گے وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا، بِمَا صَدَدتُّمْ، صَدَدتُّمْ، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین جو ہے وہ یعنی تا مشدد ہے، تو اسے ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللہ، اللہ سبیلی میں لام کے نیچے زیر ہے، اسے اسم اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف لام کے نیچے زیر ہے، زیر ہو تو اسم اللہ کے حرف لام کو باریک پڑھتے ہیں، اور زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صددتم میں ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں درمیان میں دال ساکن ہے، اور اس کے بعد تا مشدد ہے، تو یہاں پر دال کی آواز نہیں بلکہ تا کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ صددتم، پہلا دال جو متحرک ہے اس کی تو آواز ہوگی صدا، صددتم، لیکن اس کے بعد تا کی آواز ہوگی، اور یہاں رکیں گے تو سبیل اللہ پڑھیں گے۔ یہ اصل میں لی ہے، کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا، ملا کر پڑھیں گے لکم، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ عذاب میں با پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد عین حرف علقی آ رہا ہے، تو یہاں پر ناظرین اظہار کیا جائے گا، یعنی اخفاء غنہ یہ نہیں کیا جائے گا، نارملی پڑھا جائے گا۔ عذاب عظیم، یہاں وقف کریں گے تو عذاب عظیم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَتَذُوقُ السُّوءَ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولكم عذاب عظیم۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے آیت نمبر 94 کا سیکنڈ پورشن جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ تو فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے اب ناظرین۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ السوء، دوسرا ہے ما، تیسرا ہے سبیلی، چوتھا اسم اللہ، پانچواں کم، چھٹا عذاب، ساتواں عظیم۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے تذوقو اور دوسرا ہے صددتم، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ہے بی، تیسرا ہے ان، اور چوتھا ہے لی۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، یہاں پر ہم آج کا جو سبق ہے وہ لکھ چکے ہیں، اور یہاں پر ہم نشاندہی بھی کر چکے ہیں کہ اسماء، افعال اور حروف کتنے ہیں۔ تو آئیے ہم یہاں لکھتے ہیں۔ پہلا اسم جو ہے السوء، السوء، اور دوسرا اسم ہے ما، تیسرا ہے سبیلی، اور چوتھا اسم ہے اسم اللہ، اور پانچواں ہے کم، اور چھٹا ہے عذاب، اور ساتواں ہے عظیم۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں افعال، اور پہلا فعل ہے تذوقو، پہلا فعل ہے تذوقو، اور دوسرا فعل ہے صددتم، اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیں واو، پہلا حرف ہے واو، اور دوسرا ہے بی، تیسرا ہے ان، اور چوتھا ہے لی۔ ناظرین و سامعین، 7 اسماء، 2 افعال، 7 اور 2 9،
اور 4 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے السو۔ سو کسے کہتے ہیں؟ سو کہتے ہیں برائی کو، سو کہتے ہیں برائی کو۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا اسم ہے ما۔ ما جو ہے یہ اسم موصول ہے۔ موصول کا میننگ ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ اور یہ ناظرین غیر ذوی العقول کے لیے یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جو جسے ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے سبیل۔ اچھا جی، سبیل کا معنی ہے راستہ، سبیل کا معنی ہے راستہ، اور ناظرین اس کی جمع آتی ہے سبل۔ سبل السلام قرآن کریم میں یوز ہوا ہے، تو سبیل کا معنی ہے ایک راستہ اور سبل بہت سے راستے۔ اچھا، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی سے کام پڑ جائے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں نا یار مشکل کام ہے، کوئی سبیل نکالو، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو سبیل کا معنی ہے راستہ۔ یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ہر نام کے متعلق میرا رب فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، تم جس نام کے ساتھ چاہو اسے پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت اچھے ہیں، لیکن ناظرین اکثر نام صفاتی ہیں اور کچھ ذاتی نام ہیں، جیسے یہ اسم اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام سے مراد کیا ہے کہ یہ اللہ جو اسم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، کوئی امت اللہ اللہ کی بندی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کا نام جو ہے وہ اسم اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ایک تو لغوی مطلب یہ کہ بہت بڑا نام، سب سے بڑا نام، اور دوسرا یہ ناظرین کہ اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ بن مانگے دعائیں پوری فرماتا ہے اور وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین گاہے بگاہے اس کا ورد رکھا کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو باقی کیا چاہیے؟ باقی تو کچھ نہیں چاہیے نا، بس وہ راضی ہو، تو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کم۔ کم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اس کے بعد ہے عذابن۔ تکلیف دہ چیز کو عذاب کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی عام طور پر جب کوئی تکلیف دے رہا ہو، کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ تم عذاب بن گئے ہو، تو تکلیف دہ چیز کو عذاب کہتے ہیں۔ اعذبہ اس کی جمع آتی ہے۔ عذاب ایک تکلیف دہ چیز، اعذبہ بہت سی تکلیف دہ چیز ہیں، لیکن یہاں پر عذاب تکلیف دہ چیز سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو یہاں پر وہ عذاب مراد ہے۔ اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مولا ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، مولا ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اور کرنی بھی چاہیے دعا۔ عظیم یہ فعیل کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہے بڑا۔ فعیل کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے بڑا۔ ہم یہاں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یار آپ بڑے عظیم آدمی ہو، یعنی آپ بڑے آدمی ہو، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین افعال کی طرف چلتے ہیں، تو تذوقو۔ تذوقو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے بلکہ جو ہے وہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم نے چکھا یا تم سب نے چکھا۔ لیکن یہاں پر ناظرین پہلے سے یعنی اگر آپ آیت کریمہ پر غور کریں تو یہاں پر وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تو یہاں سے قرینہ چل رہا ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہم اس کا معنی کریں گے یہاں پر
کہ تم چکھو گے، تم چکھو گے۔ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے تم چکھتے ہو یا چکھو گے۔ فعل مضارع معروف دوبارہ سن لیجئے، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم چکھتے ہو یا تم چکھو گے، اور یہاں معنی ہوگا تم چکھو گے کیونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ صددتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے تم نے روکا، تم نے روکا۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور بی ساتھ مدد تعاون عوض سبب کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر سبب کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے ان کا معنی ہے سے، اور من کا معنی بھی سے ہوتا ہے، ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرینس ہے کہ من جو ہے وہ عام طور پر تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور ان جو ہے یہ ناظرین دوری کے لیے، اعراض کے لیے یوز ہوتا ہے۔ من وان عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، من وان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ناظرین 13 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 سبیل، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 عذاب، نمبر 4 عظیم، نمبر 5 ان میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، تا زبر تا، ذال واو پہ ذو، قاف سین پیش قس، وتذوقس، سین واو پہ سو، حمزہ زبر آ، وتذوقس السوء، با زیر بی، میم الف زبر ما، صاد زبر صا، دال تا زبر دت، صادت تا میم پیش تم، صادت تم، عین نون زبر ان، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، عن سبیل اللہ، بما صادتتم عن سبیل اللہ۔ ہم نے پہلے کہا کہ یہاں پر دال کے بعد دال ساکن کا ساؤنڈ نہیں ہوگا بلکہ تا کا ساؤنڈ ادا کیا جائے گا، صادتتم عن سبیل اللہ، وقف کریں گے تو سبیل اللہ پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، ولکم، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، با دو پیش بن، عذاب، عین زبر آ، زا یا زی، میم دو پیش بن، عظیم، یہاں پر وقف کریں گے تو عظیم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور تذوقوا تم چکھو گے، السوء برائی، بی سبب، ما اس کے جو، صددتم تم نے روکا، ان سے، سبیلی راہ، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، وا اور لا کے لیے، کم تمہارے، عذاب عذاب، عظیم بڑا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم عذاب چکھو گے
کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر چکے ہیں، اور اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے تھے خاص طور پر، تو اس میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جس میں سوت کاٹنے والی یعنی سوت کاٹ کر پھر توڑ دینے کی جو مثال دی گئی، تو ناظرین اس کی مثال ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 92 میں دی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَغْوَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے جو ہے وہ اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے۔ اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو بیان فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، باقی اس میں کئی چیزیں جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خاص طور پر جو ہے وہ یعنی نقص الغزل کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناظرین جو یعنی قسمیں توڑنا، اس سے کیا مراد ہے۔ بہرحال سوت کاٹ کر توڑ دینے کی مثال سے کیا مقصود ہے؟ جو شخص قسم کھا کر کوئی معاہدہ کرے اور اس کو تاکیدات سے مؤکد کر دے، پھر اس معاہدے کو توڑ دے، اس کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو سوت کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ روایت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بے وقوف عورت تھی جس کا نام ریتا بنت عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھا۔ وہ اسی طرح کیا کرتی تھی کہ بڑی مضبوطی سے سوت کاٹتی تھی، جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ بے وقوفی ہے نا، کہ ایک شخص ایک محنت کرے یا کوئی خاتون محنت کرے، کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کے بعد پھر اس کام کو پارا پارا کر دے، تو پھر ناظرین یہ واقعہ ضرب المثل بن گیا، جو شخص بھی کوئی کام محنت سے بنا کر اس کو بگاڑ دے، اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ دوستی اور تعاون کا معاہدہ کرتا، اور جب کسی دوسرے قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا جس کو پہلے قبیلے پر عددی اور مالی برتری حاصل ہوتی، تو وہ اس پہلے قبیلے سے کیا ہوا عہد توڑ دیتا اور اس دوسرے قبیلے سے عہد و پیمان کر لیتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کا منشا یہ ہے کہ تم اس وجہ سے اپنے کیے ہوئے پختہ معاہدوں کو نہ توڑو کہ فلاں قبیلے کے افراد کی تعداد زیادہ ہے، یا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یا ان کے پاس مادی قوت زیادہ ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفار کی طرف اس وجہ سے نہ لوٹ جاؤ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت اور مادی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تم کو ان کی عددی اور مالی برتری دکھا کر آزماتا ہے کہ کون ان کی کثرت اور طاقت سے مرعوب ہوتا ہے اور کون مرعوب نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کی یہ ظاہر ہے کہ اس کا شان نزول تو ایک خاص طور پر ہے کہ کفار یہ کیا کرتے، یعنی عرب میں کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ دوستی تعاون یا معاہدہ کرتا، اور پھر ناظرین اس کے برخلاف کسی دوسرے قبیلے کو عددی یا برتری مالی برتری حاصل ہوتی تو وہ چپ چاپ جا کر اس سے مل لیتا اور اس کے ساتھ ہو جاتا۔ تو یہ خاص شان نزول تو ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں بھی ہمارے اس معاشرے میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، معاہدے کو توڑنا، یہ ساری چیزیں، اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ کون سا قرآن و حدیث تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یعنی ناظرین عدل و انصاف کا معاملہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام شخص ہے تو اس کے متعلق ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ بولنا چاہتے ہیں بولتے ہیں، لیکن سامنے اگر کوئی طاقتور آ جائے اور مالی برتری بھی ہو، طاقتور بھی ہو، منصب والا بھی ہو، تو ہمارا سارا عدل و انصاف نا جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ان سے یعنی سزا دینا درکنار، اس کے خلاف فیصلہ کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے نا، تو یہ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون عدل و انصاف کرتا ہے
کون نہیں کرتا. اسی طریقے سے ناظرین ہم اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں, ہمارے خاندانوں میں, فیملیز میں, کمیونٹیز میں, کہ اگر کہیں پر کسی کے مابین جھگڑا ہو جائے دو پارٹیوں کے درمیان, تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو ذرا مالدار ہو, جو ذرا برتری جس کو ہو, اور جو بیچارہ غریب ہو اسے ہم گھاس بھی نہیں ڈالتے, اور وہ بیچارہ غلط نہیں بھی ہوتا تب بھی کہتے ہیں غلط تو ہی ہے. سارا واقعہ سن کر بھی نہیں, غلط تو ہے, تو نے کیوں خواہ اس سے لڑائی لی, یہ لی. تو ایسی کئی مثالیں, کئی ایگزامپلس ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو ناظرین ذرا سا غور کیجئے کہ کوئی معاہدہ کرنے کے بعد توڑنا, یا ناظرین کسی کی مالی برتری یا کسی کی طاقت کو دیکھ کر ان چیزوں سے منحرف ہو جانا. تو فرمائیں کہ ان کی مالی برتری اور ان کی طاقت تمہیں اللہ تعالیٰ دکھا کر نا آزمائش میں ڈالتا ہے کہ کون ان کی مالی برتری کو دیکھتا ہے, طاقت کو دیکھتا ہے, ان کی سائیڈ ہو جاتا ہے, اور کون اللہ کی سائیڈ رہتا ہے. تو یہ ذرا سا ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو ہمیں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں سچ کا دامن جو ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر اس کے بعد ناظرین اللہ رب العالمین آیت نمبر 93 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اب آیت نمبر 93 کی طرف آ جائیں کہ جس میں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ناظرین اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. ناظرین بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور پھر ان سے سوال کرنے کی توجہ کیا ہے کہ جب اللہ گمراہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر ان کی پکڑ کیوں ہوگی. تو اس پر بھی انشاءاللہ مرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فون, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح وال سے جی سبق و ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَذُوقُوا السُّوءَ نہیں اسے یوں پڑھیں, وَتَذُوقُوا السُّوءَ. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے, اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے, اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ: اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے, اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟
سہوال سے بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکا ہے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کر رہی ہوں سیل کوڈ سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بیٹا یہ واو ہے، وَتَذُوقُوا السُّوءَ۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذُوقُوا السُّوءَ۔ بیٹا میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیجئے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عن سبيل الله عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ عذاب عظیم۔ اچھا میں نے آپ کو توڑ کر پڑھایا، آپ اسے ایک لہہ میں پڑھیں اور بار بار پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ شادرہ سے، لاہور سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس قرآن سنیے اور سنائیے پروگرام کو ڈیٹ کے ساتھ، آپ دن کے ساتھ سرچ کریں ناظرین، اور جس پروگرام سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ اور زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور میں آپ کو ناظرین دعا کی گزارش کرنی کہ ہمارے ARY نیوز کے SM شکیل صاحب جو کہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کی فیملی پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔